اور یہ بات اگر ہر نبی اپنے دور میں اعلان کر رہا ہے تو صاف ظاہر ہے وہ گروہ انبیاء میں سے کسی ایک عام فرد کی جو نبی اور رسول ہو اوروں کی طرح اس کے لیے اعلان نہیں کرے گا۔ ہر نبی اور رسول کو جو مامور کیا گیا صرف آقا علیہ السلام کی آمد کی اطلاع دینا کائنات کو، تو صاف ظاہر ہے حضور کی نبوت اور رسالت دیگر انبیاء کی نبوت اور رسالت جیسی نہیں ہو سکتی اپنے مقام و مرتبہ میں۔ یہی وجہ ہے کہ صرف تنہا آقا علیہ السلام کی ذات اقدس ہے۔ جتنی کتابیں انبیاء اور رسولوں پر پہلے نازل ہوئی ہر ایک کتاب میں حضور کی عظمت اور شان کے تذکرے تھے، حضور کے میلاد کے تذکرے تھے، حضور کی سیرت کے تذکرے تھے، حضور کے معجزات کے تذکرے تھے، حضور کے مولد مکہ کے تذکرے تھے، حضور کی ہجرت و مسکن مدینہ کے تذکرے تھے، حضور کے صحابہ و اہل بیت کے تذکرے تھے، حضور کی عظمت نبوت اور رسالت کی اس کے تذکرے تھے۔ کل کتابیں حضور کی آمد سے پہلے ذکر مصطفیٰ سے مامور تھیں۔ یہ شان کسی اور نبی اور پیغمبر کو نہیں ملی۔ قرآن کہتا ہے الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ یہ رسول نبی امی وہ ہیں کہ یہود ہوں یا نصارہ، کل امتیں اپنے اپنے زمانوں میں تورات اور انجیل اور ان دو کتابوں کے اشارے میں کل کتب اور صحف سماویہ شامل ہیں۔ تورات انجیل سمیت کل آسمانی کتابوں میں حضور کی شان کے تذکرے لکھے ہوئے پڑھتے ہیں۔ یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، اپنی آسمانی کتابوں میں حضور کی عظمت کے تذکرے لکھے ہوئے پڑھتے ہیں۔ یہ سب کتابوں میں یہ شان آقا علیہ السلام کو نصیب ہوئی۔ یہ حضور علیہ السلام کی آمد سے پہلے سلطنت مصطفیٰ کا اعلان ہوتا رہا۔ اب آقا علیہ السلام کی تشریف آوری کا وقت آیا، اس پر اللہ تبارک و تعالی نے اعلان کیا۔ پورے قرآن میں انبیاء کی آمد اور ان کی بعثت کے ذکر ہیں، مگر اللہ رب العزت نے ہر نبی کو بھیجا، ہر رسول کو بھیجا، اور یقیناً انبیاء رسولوں کو بھیجنا انسانیت پر احسان ہے، مگر اللہ تبارک و تعالی نے کسی نبی کی بعثت کو اپنی زبان مبارک سے، زبان الوہیت سے انسانیت اور اہل ایمان پر احسان کہہ کر جتایا نہیں ہے۔ احسان جتلایا صرف ولادت مصطفیٰ، میلاد مصطفیٰ پر۔ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، بے شک اللہ رب العزت نے اہل ایمان پر یہ احسان کیا ہے کہ اس نے اپنا محبوب رسول ان کو عطا کر دیا اور دنیا میں ان میں بھیج دیا، من انفسہم، ان کی نسلوں سے۔ اب یاد رکھ لیں یہ سوال کہ امت میلاد کی رات جشن کیوں مناتی ہے؟ مینار پاکستان کی رات لاکھوں کی تعداد میں تحریک منہاج القرآن کی دعوت پر اہالیان پاکستان اور اہالیان مصر، عرب و عجم کے لوگ عاشقان مصطفیٰ مینار پاکستان کے سائے میں جشن مولد مصطفیٰ منانے کے لیے کیوں جمع ہیں؟ سوال پیدا ہوتا ہے اللہ کے احسان کا شکر بجا لانے کے لیے۔ اور اگر کوئی خوشی نہ منائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے خود اپنے آپ کو زمرہ مومنین سے خارج کر دیا ہے۔ اس نے خود اپنے آپ کو زمرہ مومنین سے خارج کر دیا ہے، چونکہ اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اللہ نے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر مومنوں پر احسان کیا ہے۔ جن پر احسان ہوتا ہے وہ شکر مناتے ہیں، جن پر احسان ہوتا ہے وہ برملا تحدیث نعمت کرتے ہیں۔ اما بنعمت ربک فحدث، اور تم پر جب اللہ کی نعمت اور احسان ہو تو اسے کھلے بندوں اظہار کیا کرو، کھلے بندوں اظہار کیا کرو۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، تم پر جب اللہ کا فضل ہو، اللہ کی رحمت ہو تو اللہ کے فضل اور رحمت پر خوشیاں منایا کرو۔ اگر ذہنوں میں سوال آئے
کہ حضور کے میلاد کی نعمت پر اللہ کا شکر بجا لانے کا یہ طریقہ جشن منانے کا کیا ہے؟ تو جشن منانے کا طریقہ حکم قرآن ہے. فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا. اللہ کے فضل و رحمت پر جو تمہیں ملے خوشی منایا کرو، سیلیبریٹ کیا کرو، کومیموریٹ کرو، سیلیبریٹ کرو، احتفال کرو، جشن مناؤ. اس لیے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کی امت پر اور موسیٰ علیہ السلام کی امت پر من و سلوہ اور ادھر مائدہ اترتے تھے تو اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ جس دن مائدہ اترا ہے لَتَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا، جس دن اللہ کی نعمت، کھانے کی نعمت آسمان سے اتری ہے، یہ دن اگلوں اور پچھلوں کے لیے عید کا دن بنایا جائے گا. اگر اللہ کی نعمت دسترخوان نعمت اترے تو اگلی پچھلی نسلوں کے لیے وہ دن عید کا دن بن جائے. اور جس دن ساری کائنات کی نعمتوں کا وسیلہ خود محمد مصطفیٰ اترے، وہ دن کل نسلوں کے لیے عید کا دن کیوں نہ بن